کے ساتھ مسافت طے کرتے ہوئے آپ حضرات کو اپنی راجدھانی سرزمین گہوار علم و ادب لیے چلتا ہوں، لکھنؤ کی سرزمین لیے چلتا ہوں، اور ایسی عظیم ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ جسے دارالندوۃ العلماء کہا جاتا ہے، اس کے سابق استاد حضرت مولانا توحید عالم صاحب ندوی ان کے دیار میں لیے چلتا ہوں، سرزمین بہارا لیے چلتا ہوں، اور وہاں کے دریا میں غوطہ لگاتا ہوں، غوطہ زن ہو کر ایک صدف نکالتا ہوں، اس میں سے جب صدف کا منہ کھولتا ہوں تو اس میں سے ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا خطیب دی شان، خطیب دی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی و متانت بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع مقولات و منقولات، جناب حضرت مولانا توحید عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا آئیں اپنی قیمتی اور نورانی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں، جو علمی اور عرفانی باتوں سے نوازیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، تاکہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور ہم عمل کے لیے بے چین اٹھیں، تاکہ ہمارا جینا آسان ہو جائے اور ہم کامیاب و کامرہ ہو جائیں۔ مائک پر حضرت والا۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
اسٹیج پر تشریف فرما تمام بہت ہی قابل قدر اور معزز علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا جو اس وقت کی آواز ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلسوں کا جو رخ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ اگر اسی وقت جلسوں کے رخ کو، ان کی سمت کو، ان کے ڈائریکشن آف ایکشن کو اگر صحیح کر دیا جاتا تو جلسوں کے نتائج کچھ اور نکل کر سامنے آتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر صرف یو پی کے اندر سال کے اخیر میں ہونے والے اجلاس کی ایک فہرست تیار کی جائے تو بہت کم کر کے اگر اسے پیش کیا جائے تو 1000 سے آرام سے زائد ہو، اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ جس دن جلسہ ہوتا ہے اس کے اگلے دن فجر کی نماز کے نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کئی مرتبہ سنا بھی اور 1-2 مرتبہ میں نے دیکھا بھی۔ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں موائی میں جلسہ تھا اور ایک مقرر بے دھڑک شعلے بیان، میں نام نہیں لوں گا، کسی سے مجھے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، سب سے محبت ہے، سب کی قدر ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا؟ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے دولت ہے، ہمارا پیسہ صرف ہوتا ہے، ہمارا وقت صرف ہوتا ہے اور پوری امت کی ایک امانت ہے ہمارے کندھوں پر۔ اگر ہم سب مل کر نہیں سوچیں گے تو آگے اور زیادہ خطرات ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے تقریر کی اور میں بھی پتہ نہیں کیسے پھنس گیا تھا، ان کو بھی گاؤں والوں نے بلایا تھا۔ تو جلسہ ختم ہوا تقریباً 2 بجے رات میں۔ اگلے دن وہ کیونکہ ہمارے ننیال کی مسجد تھی، ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں، تو عام طور پر فجر کی نماز میں 25-30 لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جس دن جلسہ تھا اس دن فجر کی نماز میں صرف گن کر 8 لوگ کھڑے ہوئے۔ تو ایسے جلسوں پر تو اللہ کی لعنت برستی۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر جلسے پر ثواب ملتا ہے؟ ایسے ہی مشاعرہ اس سے بڑی لعنت، مشاعرہ اس سے بڑی لعنت۔ مشاعرے سے اگر عشق نبوی کا چراغ روشن نہیں ہو رہا ہے تو مشاعرے بند کر دیجیے، نہیں ضرورت، ہرگز نہیں ضرورت۔ یہ ایک نشہ ہے جو امت کو غیروں کی طرف سے پلایا گیا ہے اور امت اس نشے میں مسحور ہو چکی ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ابھی ایک جگہ پروگرام تھا، یہ اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا، تو پہلے دن سیرت النبی کا جلسہ تھا، دوسرے دن معلوم ہوا کہ مشاعرہ ہے۔ تو جس دن جلسے سیرت النبی تھا اس دن تعداد کم تھی، اور جس دن مشاعرہ تھا اس کو مشاعرہ نہ کہہ کے اگر معاشقہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی فتح پور میں کل دیکھ رہا تھا ایک اس پہ، تو صاحب لڑکی وہ کھڑی ہوئی ہے اور جس انداز میں وہ اشعار پڑھ رہی ہے
ایسا بیتکا انداز، ایسا بیہودانہ انداز اور ایسا وہ فحاشانہ انداز کہ ہم اس پر یہ سوچیں کہ اس مجلس میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور پورا مجمع وہ سن رہا ہے اور داد دے رہا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ یہاں داد دینا چاہیے جب عشق نبی کے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک حد تک، اگر وہ چیز ہمیں مقصد سے ہٹا دے تو بہرحال وہ چیز قابل تعریف نہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ہمیں سوچنا پڑیں گی اور رخ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ رخ صحیح ہوگا تو نتائج صحیح ظاہر ہے، اور رخ صحیح نہیں ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں ابھی جس بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، خدا نہ کرے اس سے بدترین دور سے ہمیں اور ہم سے زیادہ ہماری نسل کو بھگتنا پڑے گا۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندو ستا مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندو ستا مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندو ستا والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ ہم اس کگار پر کھڑے، بارود کے ڈھیر پر کھڑے، آگ کے شعلوں پر جھلستی ہوئی ہماری وہ شریعت اور ہمارے وہ قانون اور ہمارا وہ نظام جس کے اوپر سے اور جس کے چاروں طرف سے کفر شرک کی آندھیاں گزر رہی ہیں، اس خطرناک دور میں ہمارا ابھی وہی پرانا ٹریڈیشن، پرانا رخ، پرانا انداز جو غافل قوموں کا ہوتا ہے، جو زوال پذیر قوموں کا ہوتا ہے، جو ذلت کی طرف ڈھکیل دی جانے والی قوموں کا ہوتا ہے، شاید اگر ہم نے ابھی اپنے رخ کو درست نہ کیا تو آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں ہم اپنے جلسے کے رخ کو صحیح کریں، با مقصد ہو، صحیح رخ پر ہو، عنوان بھی طے ہو، اور بات کرنے والے سے بالکل صاف طور پر اس سے کہہ دیا جائے کہ جس چیز کی اس وقت ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کر ڈسکشن کریے، گفتگو کریے، بات کریے۔ ادھر ادھر کے قصے کہانی، کہیں ہنسانے کے، کہیں رلانے کے، کہیں مجمع کو کسی ایسے نشے کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے پورا مجمع اپنے اصل مقصد سے غافل ہو کر زندگی گزارے اور سالانہ ایک جلسے میں آ کر ایک عادت، ایک رسم کے طور پر شریک ہو، اور پھر صبح جیسا سناٹا تھا ویسا ہی سناٹا قائم۔ اس وجہ سے میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور اپنے علماء سے بھی یہ میں بالکل صاف کہتا ہوں، اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جس رخ پر ہیں اور جس کنارے پر پہنچ چکے ہیں، اگر اب نہ بچایا گیا کہیں پوری امت چھلانگ نہ لگا دے اس رخ کی طرف جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ بہت سنگین صورتحال۔ اس وجہ سے میں انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو آج کے اس اجلاس کے عنوان سے انشاءاللہ آپ سے عرض کی جائیں گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیں گے اور آج ہی سے اس کا مشورہ کر کے کل سے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایسا کام نہیں بتاؤں گا جو آپ یہ کہیں کہ میں کر نہیں سکتا، ایسا کوئی کام آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ وہ کام بتایا جائے گا جو ہر شخص کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلیں گے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے، جس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو آوازیں سن رہی ہیں، مسلسل یہاں کے پیغام وہاں تک پہنچ رہے ہیں، وہ بھی بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ وہ بھی ویسے ہی ان کے کرنے کا کام ہے جیسے آپ کا۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں
صرف ایک قوم ایسی ہے جس کے پاس ایسا زبردست کانسیپٹ ہے، ایسا زبردست تصور حیات ہے، ایسا زبردست ان کے پاس اس دنیا کو پہلے، جو دنیا ہر ایک کے لیے مقدم ہے، اس دنیا کو پہلے بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی اندر کے ان جذبات کے ساتھ جو جذبات انسان کو زندگی میں بھی اصل جینے کا مزہ دیتے ہیں، دنیا میں صرف ایک قوم ہے اس کے پاس ایسا تصور حیات ہے بس، اور کوئی قوم زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، زندگی گزارنے کا وہ میتھڈ، وہ سسٹم آف لائف اور کوڈ آف لائف جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، اور دنیا اندر سے اس وقت اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی، دنیا اس کی منتظر ہے، دنیا کو وہی رخ چاہیے، کیونکہ دنیا نے ترقی کے ہر میدان کے آخری انتہا میں پہنچنے کے بعد اس کے ہاتھ جو آیا ہے وہ صرف اس زندگی سے مایوسی، اس زندگی سے بے اطمینانی، بے کلی، بے چینی، ڈپریشن، فرسٹریشن اور ایسی انزائٹی کی اس کی تصویر پیش کرنے کے لیے آج زیادہ ریسرچ کی، زیادہ دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک اس دنیا میں جسے ہم موجودہ دنیا کہتے ہیں، جسے ترقی کی دنیا کہا جاتا ہے، جسے ٹیکنالوجی کی دنیا کہا جاتا ہے، جسے ایڈوانس دنیا کہا جاتا ہے، جسے ڈیجیٹل دنیا کہا جاتا ہے، ہمارے پردھان منتری بھی ڈیجیٹل بھارت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان نادانوں کے پاس کوئی ایسا تصور حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا کوئی ایسا سسٹم اور اس کے تھاٹس اور آئیڈیاز کیا ان نادانوں کے پاس ہیں کہ یہ دنیا کو کہہ دیں کہ بس اس طریقے کو اپناؤ اور تمہاری تمام قسم کی بے چینیاں، تمہاری تمام قسم کی مایوسیاں ختم ہو جائیں؟ دنیا کا ایک ملک ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے، وہ ایسا خوبصورت ملک، ایسا نایاب ملک اور ایسا ترقی یافتہ ملک کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی اس ملک پر رشک کرتے ہیں، جسے دنیا سوئٹزرلینڈ کے نام سے جانتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جس کے بارے میں مشہور ہے ہر قسم کی وہ خوبصورتی جو فطری ہوتی ہے، جو نیچرل ہوتی ہے، اس کی کوئی کمی نہیں، بہترین جھرنے، بہترین ندیاں، خوبصورت جنگلات، آبشار، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، بالکل ایسے جزیرے پر جہاں لوگ صرف 3 دن کا اور 2 دن کا اگر اسٹے بھی کرتے ہیں تو انہیں کئی ہزار ڈالر بعض مرتبہ پے کرنا تب جا کر اس ملک کی سیر و تفریح کی پرمیشن اور اجازت۔ پورے ملک میں ایک بھی آدمی کوئی غریب نہیں مل سکتا، ایک بھی آدمی کوئی فقیر نہیں، کوئی بھکاری نہیں، اور لائف اسٹائل ان کا جو ہو سکتا ہو آگے سے آگے کا وہ ان کے پاس لائف اسٹائل، ہر آدمی کے پاس بہترین قسم کا اپنا بنگلہ، اپنی گاڑی، اپنی ساری لیگزریز اور ساری سہولیات، اس کے باوجود ابھی صرف 6 یا 7 مہینہ پہلے سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کیا، اس بل میں سوئٹزرلینڈ کے ہر باشندے کو اپنے گھر میں سوسائڈ کرنے والی، خودکشی کرنے والی مشین رکھنے کی اجازت دی۔
کیا کمی ہے ان کے پاس؟ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے وہ جس معیار پر ہیں، یورپ کے بہت سے ممالک بھی اس معیار پر ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن اس کے باوجود وہ کون سی کمی ہے جو وہاں کے باشندوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا کہ حکومت مجبور ہو کر اپنے گھر میں خودکشی کرنے والی مشین رکھنے کی اجازت دے، جس مشین میں 1 منٹ کے اندر آدمی اپنی جان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کے آگے بڑھیے، جاپان دنیا کا وہ ملک ہے جو یورپ سے بھی بہت آگے چلتا ہے، جہاں کی چیزیں، جہاں کی مصنوعات، جہاں کے سارے پروڈکٹس پوری دنیا میں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی نقلی چیز نہیں ہو سکتی، ہر چیز اعلیٰ قسم، اور پورا ملک ظاہری اعتبار سے بہت ہی خوشحال ہے۔ پورے ملک کا جو سسٹم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا ملک شاید سینکڑوں سال کے بعد بھی وہاں تک پہنچ سکے۔ 1 منٹ کے لیے بھی کبھی کوئی ٹرین لیٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ صرف 4 یا 5 منٹ کے لیے ایک ٹرین لیٹ ہوئی تھی، تو ہمیشہ کے لیے اس پر بین لگا دیا گیا کہ آپ ہمارے ملک میں چلنے کے لائق نہیں، بند کر دی گئی اس کمپنی، اس کی ساری ٹرینیں ختم کر دی گئی۔ امانت داری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ روڈ کے اوپر 1 کروڑ روپے بھی ڈال کر چلے آئے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے وہ 1 کروڑ روپے آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائیں۔ پورے ملک کے اندر ایسا سسٹم بنا ہو کہ جہاں پر بھی کوئی سامان گرے گا وہ اٹھا کر اس علاقے کا جو سینٹر ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، اور اس سینٹر پر آپ جائیں، اپنا سامان واپس لے کر آئیں، کوئی نہیں چرا سکتا۔ اس کے باوجود کون سی وہ کمی ہے، کون سی وہ زندگی کا سرا ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ہر سال 22 سے 23 ہزار لوگ جاپان جیسے چھوٹے سے ملک میں خودکشی کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں، اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار کے ختم کر رہے ہیں۔ کون سی چیز؟ پورا ملک نہیں، پوری دنیا اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے وہ مایوسی کا دور، خوشی کا دور نہیں ہے، وہ اندر سے ایک بے چینی کا دور ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک سے ڈرا ہوا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنی فوج پر سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، ڈیفنس کے لیے۔ نہ جانے کون سا ملک کب اٹیک کر دے اور ہمیں اس کا دفاع کرنا پڑے، اس لیے سب سے زیادہ پیسہ ملک فوج پر خرچ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر ملک دہشت میں، خوف میں۔ اگر دنیا کے پاس کوئی ایسا سسٹم تھا، کوئی ایسا طریقہ تھا جس کے ذریعے سے ملکوں کو، آبادیوں کو، انسانوں کو اس موجودہ بھیانک صورتحال سے نکایا جا سکتا تھا، تو خود وہ ملک آج چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم تمہیں تمام قسم کی اشانتی سے، تمام قسم کے ڈر سے، تمام قسم کے خوف سے، تمام قسم کی مایوسی سے اور تمام قسم کی بے چینیوں سے ہم تمہیں نکالیں۔ لیکن آج کوئی ملک اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں۔ سارے ملک اور ملک کے سارے باشندے وہ ایک خوف اور دہشت اور ڈر اور مایوسی کی فضاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی صرف ایک قوم ہے، ایک قوم ہے جس کے پاس زندگی کا ایسا خوبصورت تصور ہے جہاں اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی اگر اس صحیح تصور پر قائم ہے تو اسے اس زندگی میں تمام قسم کی سختیوں کے باوجود
زندگی کا ایسا خوبصورت اسے مزہ ملتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی جس اندر کے اطمینان کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، اندر کی خوشی کی اس لذت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور آج اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا ہے کہ آج ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا وہ تصور، زندگی کا وہ اسٹائل، زندگی کا وہ انداز، زندگی گزارنے کا وہ کانسیپٹ، زندگی گزارنے کے وہ آئیڈیاز اور وہ نظریات، وہ افکار و خیالات جو دل میں بسنے کے بعد اس کی زندگی ایسی پرسکون اور ایسی ابدی اور دائمی ہو جاتی ہے جس کی نگاہوں میں موت کا خطرہ کوئی خطرہ نہیں۔ ایک طرف ابھی آپ کو دو ملکوں کے حالات سنائے گئے جہاں روزانہ خودکشی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر کچھ اور صحیح جائزہ لیا جائے اور تمام کنٹریز کو ملا دیا جائے جو یورپین کنٹریز ہیں، تو میرے خیال سے سروے یہ ہے، موجودہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے پر ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، اور بعض علاقوں میں تو ہر 20 منٹ پر آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف اب آ جائیے اس صحیح تصور کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی ایک تصویر دیکھیے جسے اس وقت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، جسے ہم سرزمین فلسطین کہتے ہیں، جسے ہم سرزمین غزہ کہتے ہیں۔ اس غزہ کے باشندوں کی ظاہری زندگی ایسی مظلوم، ایسی مقہور، ایسی مجبور کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، علاج کے لیے دوا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، سواری کے لیے سواری نہیں، کوئی سہولت نہیں، کسی قسم کی کوئی آسائش کا انتظام نہیں۔ لیکن کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پورے غزہ کے ان لاکھوں لوگوں نے کبھی بھی خودکشی کی ہو؟ کوئی ایک جرنلسٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ غزہ کے ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ بلکہ عجیب بات، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو زندگی گزارنے کا تصور دیا گیا، وہ ایسا نایاب تصور ہے کہ اندر سے انہیں اتنا اطمینان اور انشراح ہے کہ ایک 3 سال کی بچی، اس کے والد، اس کے گھر کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ چچا اپنے گود میں لے کر اس بچی سے سوال کرتے ہیں کہ این ابو، تمہارے باپ کہاں ہیں؟ اس بچی کا جواب سنیے، ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے اور گھر کے کئی لوگوں کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ 3 سال کی بچی مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے مات واستشہد، ابو کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا این ہوا الان، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ وہ بچی فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے فی الجنہ، فی الجنہ، فی الجنہ۔ سلام ہو اس چھوٹی سی معصوم بچی پر جس کی ماں نے، جس کے باپ نے، جس کے بھائیوں نے، جس کی بہنوں نے، جس کے دادا اور دادی نے بچپن سے ایسی اس کو ایمان و یقین کی، زندگی گزارنے کے تصور کا وہ خدائی کانسیپٹ ایسا بٹھایا کہ اس چھوٹی سی بچی کے دل و دماغ میں اپنے باپ کے انتقال کا بھی کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں وہ موت نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک ایسا تصور ہے جہاں موت کو بھی موت دے دی جاتی ہے۔ موت غیروں کے لیے ہے، خدا کے باغیوں کے لیے ہے، خدا کے سرکشوں کے لیے ہے،
خدا کے نافرمانوں کے لیے ہے، فساق و فجار کے لیے ہے، ناہنجار و خدا کے کمینوں کے لیے ہے۔ خدا پاک کی قسم، اس دھرتی پر صحیح تصور حیات کے ساتھ، صحیح کانسیپٹ کے ساتھ، اسلامی تصور کے ساتھ اور اس کی پریکٹیکل لائف گزارنے کے ساتھ جو شخص موت کے قریب ہوتا ہے، اس کی موت اس کو ایسی اندر سے خوشی دیتی ہے جہاں ہزاروں موت کی تمنائیں بھی پھیکی پڑ جاتی۔ وہ موت کہاں ہے؟ وہ تو ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز ہے کہ اب ہمیشہ ہمیش کی راحت ہی راحت، کوئی تکلیف نہیں، ہمیشہ ہمیش کا سکون ہی سکون، کوئی غم نہیں، ہمیشہ ہمیش کی ایسی زندگی جہاں ہر وہ خواہش جو وہ بندہ یا بندی کرے گا فوراً رب کی طرف سے اسے دیا جائے۔ تو وہ تصور حیات آج ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد بھی ہم مایوسی کے عالم میں ہیں۔ اب میں دنیا کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ امت اس وقت جو محسوس ہو رہا ہے، اس چھوٹے سے ملک کے حالات کو دیکھ کر، ان کی سازشوں کو دیکھ کر، ان کے گندے کرتوت کو دیکھ کر، ان کے مستقبل کے بھیانک پلان کو دیکھ کر، آخر اس سرزمین ہند کی یہ امت اگر مایوسی کا شکار ہو، اگر ذلت کا شکار ہو، پسپائی کا شکار ہو، اس کے تصورات بجھنے لگے، اس کے اندر سے جرأت اور ہمت ختم ہونے لگے، اس کے اندر اضمحلال، پزمردگی، کمزوری اور ضعف پیدا ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بنیادی جو کانسیپٹ تھا وہ کلیئر اور صاف نہیں۔ ہماری تو یہ شروع سے تعلیم ہے کہ ہماری اٹھان، ہماری اڑان، ہماری ترقی، ہمارے عروج کا دور وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں حالات کی سختی ہمیں گھیرتی ہے۔ لیکن افسوس ہے عام طور پر چاہے وہ جمعے کے خطبے ہوں، جمعے کے بیانات ہوں یا ہمارے اجلاس کے اسٹیج ہوں، عام طور پر جب بات کی جاتی ہے پبلک کے سامنے تو انداز وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مایوسی سے نکل نہیں پاتے۔ یہ بالکل صاف اور کلیئر قرآن اور حدیث کے مسلم اصولوں میں کہ یہ امت ہمیشہ جب بھی یہ انقلاب کی طرف بڑھی ہے، جب بھی یہ عروج کی طرف بڑھی ہے، جب بھی یہ پورے دور کو تبدیل کرنے کی طرف بڑھی ہے، یہ اسی وقت کھڑی ہوئی ہے جب اس پر اللہ کی طرف سے حالات ڈالے گئے۔ حالات ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہاں حالات الہی انذار ہیں، الہی الارم ہیں، اللہ کی طرف سے الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ ہم اپنے روح کو صحیح کر لیں۔ بس دنیا مٹا سکے زمانے میں یہ دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ حالات کوئی چیز نہیں ہوتی، حالات صرف اللہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ میرے بندے حالات کی گردش سے، حالات کے تھپیڑے سے، حالات کی تیزی سے، حالات کی سختی سے یہ سمجھ جائیں کہ میرا رب مجھے صحیح رخ کی طرف لانے کے لیے ایک انذار، ایک الارم، ایک چیلنج اور ایک اللہ کی طرف سے وہ وقت اور وہ صدا لگائی جا رہی ہے جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر، جس کی گردش سے سبق سیکھ کر ہم بس اپنے رخ کو صحیح کرتے ہیں۔ اور صرف دو چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوری امت ان صرف دو چیزوں کو صحیح کر لے، خدا کی قسم جیسے ماضی میں ہم نے اس ملک کی قسمت کو تبدیل کیا ہے، مستقبل میں اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت اس ملک کی تقدیر کو پھر سے بدل کر رکھے گا۔ آپ ان حالات سے گھبرا رہے ہیں؟ جو حالات اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اچھے ہیں،
کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم ایک مثال دیتے ہیں، اس سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. بس فرق ذرا جو ہوا ہے وہ میڈیا کا ہوا ہے. بس میڈیا ہماری سوچ کو، ہمارے فکر کو، ہمارے انداز کو، ہمارے خیالات کو اغوا کر لیتا ہے. پھر وہ جو وہ دکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، جو وہ سناتا ہے ہم سنتے ہیں، جو وہ ہمارا نظریہ سیٹ کرتا ہے ہم وہ نظریہ اپنا بناتے ہیں. بس یہ فرق. ورنہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس ملک میں ماضی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ امید والے ہیں. ماضی میں اس ملک پر ایک دور گزرا ہے، آپ علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ علماء آپ کو بتائیں گے. اس ملک کے لیے سب سے بھیانک، سب سے بدترین، سب سے خطرناک دور جو گزرا ہے وہ اکبر شیطان اور ملعون کا دور تھا. جس وقت اکبر کی یہاں حکومت تھی اس ملک میں، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بدترین دور تھا، جس کے بارے میں بالکل صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بھیانک صورتحال تھی کہ اسی ملک میں اس اکبر خبیث نام کے مسلمان اور عملی طور پر اس شیطان کے دور میں اس ملک میں جمعے کی نماز پر پابندی، عیدین کی نماز پر پابندی، اجتماعی اسلامی پروگرام پر پابندی، سارے شعائر اسلام جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہو سب کو بین کر دیا. پورا ملک جس دور سے گزر رہا تھا، بہت سے اس وقت کے ذمہ داروں کے دماغ میں یہ بات آنے لگی تھی کہ شاید اب اس ملک میں اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے، اسلام کی آواز ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائے. لیکن دیکھیے ملک کی قسمت کیسے بدلتی ہے. صرف تاریخ نے جس کو ریکارڈ کیا ہے، اور بھی لوگ رہے ہوں گے خاموشی کے ساتھ جو کام کر رہے تھے، لیکن تاریخ نے جس کو سب سے زیادہ ریکارڈ کیا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، صرف ایک شخص. پورا ہندوستان، پوری حکومت، سارے وزراء، سارے منسٹرز ایک طرف، اور ایک شخص تنہا ایک طرف، جسے دنیا عبدالاحد سرہندی کے نام سے جانتی ہے، اور مشہور جس کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. صرف وہ شخص ایک حکمت کے ساتھ، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، منصوبہ بند طریقے سے وہ ایسی خاموش کوشش کرتے ہیں کہ صرف 2 پیڑھیوں کے گزرنے کے بعد، 2 حکمرانوں کے بعد اسی ہندوستان کے تخت پر پھر وہ ایسا نیک دل بادشاہ آتا ہے جسے دنیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے 50 سال تک اس ملک میں تنہا، اس ملک میں جس کو غیر منقسم ہندوستان کہا جاتا ہے، جس میں برما بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، افغانستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، اور بھی آس پاس کے بہت سے ممالک جس وقت کے ہندوستان کے اندر داخل اور شامل تھے. اس پورے خطے کے اوپر تنہا ایک شخص 50 سال تک حکومت کرتا ہے، اور ایسی شاندار حکومت کہ پھر اس ہندوستان کا جو دور لوٹ کر آتا ہے اکبر کے بعد کا، ایسا خوبصورت دور تھا کہ ہر طرف اسلام کا وہ جھنڈا جو غلبے کے ساتھ لہلا رہا تھا، پورے ملک نے اس منظر کو دیکھا اور صدیوں تک اس کا اثر قائم. بہرحال اس کی لمبی تاریخ ہے. پھر ایک دور زوال کا آیا، پھر انگریز داخل ہوئے، پھر انگریزوں نے بھی جب اس ملک کی دولت کو، ذخیرے کو لوٹنا شروع کیا،
اس ملک کو انہوں نے جب بربادی اور کنگالی کے کگار پر لانے کی پلاننگ کی تو اس وقت بھی جن لوگوں نے اس ملک کی حفاظت کی ہے الحمدللہ ہم پورے بھرے مجمع کے سامنے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اس ملک میں بچانے میں سب سے بڑا کردار اسی امت کا ہے جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ میری بات نہ سنے، دلی چلا جائے اور انڈیا گیٹ پر جا کر ان جیالوں کے نام کو پڑھ لے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے، ان کے بھی دماغ ٹھکانے آ جائیں گے کہ یقیناً اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا حصہ، سب سے بڑا یوگدان، سب سے بڑی قربانی اگر اس ملک کی کسی قوم کی ہے تو وہ صرف اور صرف قوم مسلم۔ بہرحال اب ایک پھر دور آیا، یہ بھی دور ٹرننگ پوائنٹ پر بالکل اس موڑ پر ہے جہاں مستقبل کا کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کسی کی پلاننگ کچھ اور ہو لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر صرف دو باتیں اس ملک کے تمام مسلمان کر لیں تو خدا کی قسم یہ توحید کی نہیں، یہ رب کائنات کی ضمانت ہے، اللہ اس قوم کو غالب فرمائیں گے اور ملک کی قسمت کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ سب لوگ۔ اس کے بعد کچھ وہ کام ہے جو فوری طور پر کرنا ہے۔ یہ کام بھی جو دو کام میں بتا رہا ہوں یہ بہرحال آپ کے طے کرنے کے ہیں، سوچنے کے ہیں اور آپ اپنی قوت و طاقت بھر ان دونوں کاموں کو کر گزریے۔ اس کے علاوہ میرے عزیز بھائیوں میں صاف کہہ رہا ہوں اس ملک میں اس امت کی مستقبل کی حفاظت کا کوئی راستہ چاہے جتنی باتیں کی جائیں، چاہے جتنے پروگرام بنائے جائیں، چاہے جتنی پلاننگ کی جائے، اس رب کائنات کی پلاننگ اور منصوبے کے بعد پھر کوئی منصوبہ اور اس امت کی نجات کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز جس ملک میں بھی مسلمان اقلیت میں غیر اکثریت، یہ صرف اسی ملک کا حل نہیں ہے بلکہ تمام ان ملکوں کا حل ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور حالات میں ہیں، ان تمام ملکوں کی سب سے بڑی ذمہ داری حالات کی تبدیلی کے لیے اور اقلیت کی اکثریت پر غالب آنے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک کے باشندوں کی یہ ہے کہ ان حالات کی سختی کے اندر اپنے دل سے یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں پوری قوت کے ساتھ، پورے اندر کے اعتماد کے ساتھ، پورے انشراح کے ساتھ ہمیں اللہ کے قانون پر، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر، اس کے اتارے ہوئے نظام حیات پر، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان جان کر خوشی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، فخر کے ساتھ، شرف کے جذبے کے ساتھ، سعادت کے حوصلے کے ساتھ ہم خود بھی اور اپنی پوری قوم کو اس کے اوپر کھڑا کریں۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ حالات کی سختی خدا کی قسم مستقبل میں بڑے فیصلے کے لیے ہے، لیکن بس امت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انہیں ہلایا جا رہا ہے کہ کاش یہ فیصلہ کر لیں کہ میری جان ایک نہیں 100 جائیں، میرے بچے بھی قربان ہوں، میری بچیاں بھی قربان ہوں، لیکن ہم پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، اندر کے اعتماد اور انشراح کے ساتھ آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر
شریعت کا قانون ہمارے لیے سر کا تاج ہے، اس سے بھی نیچے اتر کر حضور کی وہ سنت جسے سنت عادت کہا جاتا ہے، ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارا نوجوان، ہمارا بوڑھا، ہماری مائیں اور بہنیں سب یہ طے کریں کہ ہم اپنے آقا کی ایک سنت عادت سے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حل ہے۔ کوئی لالچ دے آ کر آپ سے کہے کہ میں تیرے لیے وزارت ہند کا فیصلہ کرتا ہوں، آپ اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں اے دشمن خدا، صرف وزارت ہند نہیں، وزارت دنیا بھی میرے قدموں میں ڈال دے، لیکن سن لے یہ میرا اعلان ہے کہ میری جان جائے گی تو میرے رب کے نام پر جائے گی، میری جان جائے گی تو میرے نبی کے طریقے کے نام پر جائے گی، میری جان جائے گی تو میرے دین پر جائے گی، میری جان جائے گی تو اللہ کے قانون پر جائے گی، اس کی شریعت پر جائے گی۔ میں اس سے کمپرومائز کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ پہلا فیصلہ ہے جو اس ملک کے باشندوں کو کرنا پڑے۔ تاریخ میں پلٹیے اور اس اقلیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے جس اقلیت کے بارے میں ہم نے نہیں، غیروں نے لکھا ہے، ہندوؤں نے لکھا ہے، کرسچن نے لکھا ہے، بدھسٹ نے لکھا ہے، حتیٰ کہ یہودیوں نے لکھا ہے، اس سے اور آگے بڑھے کسی مذہب کو نہ ماننے والے کمیونسٹ اور دہریوں نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب اگر کوئی آیا ہے پوری تاریخ انسانی میں تو صرف وہ ایک ریکارڈ ہے اور وہ ایک تاریخ ہے، اور صرف اس کے پیچھے ایک شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہے جسے وہ کفار و مشرکین بھی، اعدائے اسلام بھی تمام دشمنیوں کے باوجود کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی نے صرف ایک انقلاب دیکھا ہے اور وہ انقلاب کا لانے والا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور صرف محمد۔ اس انقلاب کے پیچھے راز کیا تھا؟ وہاں تو مسلمان اتنی اقلیت میں تھے، اتنے کمزور تھے، اتنے بے بسی کے عالم میں تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خانے خدا میں کھڑے ہو کر خدا کا نام نہیں لے سکتے، حرم میں کھڑے ہیں۔ حضور نے کہا ابو ذر ابھی چلے جاؤ واپس، جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں بتائیں گے، اس وقت اعلان کیا جائے گا۔ وہ ابو ذر غفاری جن کا دل اس صحیح ایمانی تصور سے لبریز ہو چکا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی شفقت اپنی جگہ پر، لیکن جو مجھے حق ملا ہے، جو مجھے دین صحیح ملا ہے، جو مجھے صحیح شریعت ملی ہے، جو اس کلمے کے ذریعے صحیح سوچ ملی ہے، میں جا کر ان لوگوں کے بیچ میں اس کا اعلان کرے بغیر نہیں رہتا۔ سیدھے گئے حرم کے اندر اور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وندنا کے لائق، اپاسنا کے لائق، ورشپ کے لائق، پوجا کے لائق صرف اور صرف ایک الہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے سچے رسول ہیں۔ اس خانہ خدا میں اس اعلان حق پر چاروں طرف سے وہ لوگ جو نادان تھے، جاہل تھے، اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، چاروں طرف سے پل پڑے اور اتنا زمین پر گرا کر مارا کہ شاید وہ موت کے منہ میں چلے جاتے، لیکن اچانک حضرت عباس آئے اور ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے اور کہا اے لوگوں، تم کیا نادانی کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ قبیلے غفار کا شخص ہے، اگر یہ مر گیا تو تمہارا راشن، پانی، حقہ سب بند ہو جائے، کیونکہ تمہاری تجارت کا راستہ اسی قبیلے کے راستے سے گزرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹے۔ اتنے سخت حالات تھے۔ آج ہمارے یہاں کتنے سخت حالات، آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں اور اسی وقت اسی ٹائم میں صرف ہندوستان میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے اسی طرح کی اجلاس ہو رہے ہوں گے اور بندگان خدا بیٹھے ہوئے ان کی بات کو سن رہے ہوں گے. نہ جانے کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں بیک وقت ہزاروں ہزار لوگ پانچوں نمازوں میں موجود ہوتے ہیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں اور لاکھوں لوگ اس کے اندر پیشانی جھکانے والے, دعوت کی محنت, مدارس کی محنت, سارے وہ جس کے ذریعے سے اسلام اپنی خاموشی کے ساتھ ان بندگان و خدا سے ظاہر ہو رہا ہے. پورے ملک کے اندر ایک بڑا مظہر ہے. اتنی سخت صورتحال وہاں تھی جہاں کے بارے میں آج بیٹھ کر ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیا کبھی ایسے دور سے بھی وہ سرزمین گزری ہوگی جس کی بنیاد جب رکھی جا رہی تھی تو یہ دعا کی جا رہی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب اعلان کروایا گیا تو اسی لیے اعلان کروایا گیا کہ یہ توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے, پوری دنیا اس کی طرف کھینچ کر آئے گی. اور آج وہ بے بسی کا عالم کہ اس گھر میں اللہ کا نام لینا جرم بن گیا. اتنی اقلیت میں تھے وہ بندے خدا, لیکن تصور حیات ایسا تھا, زندگی گزارنے کا نظریہ ایسا تھا کہ روز اول سے ان اسلام کے نمائندوں کو اور ان کے سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑے قائد بلکہ پوری انسانیت کا وہ آخری نبی انتم سندیش تھا, وہ بھی اسی دور میں یہ کہہ رہا تھا جس وقت چاروں طرف سے حالات تھے. خدا کا نام لینا خدا کے گھر میں بھی جرم قرار دے دیا گیا تھا. اس دور میں یہ کہہ رہا تھا ایھا الناس قولوا کلمۃ تملکون بها العرب والعجم. اے لوگوں میں پوری بصیرت کے ساتھ نگاہ نبوت کے ساتھ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کلمے کو تم قبول کر لو, اس کی وجہ سے تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ. حالات کی سختی ہم پر خوف نہیں ڈال سکتی ہے, حالات کی سختی ہمیں مایوسی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے. کیوں؟ ہماری تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خانے خدا میں خدا کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا, لیکن عزائم اتنے بلند تھے کہ اسی وقت سے یہ اعلان کیا جا رہا تھا قولوا کلمۃ تملکون بها العرب والعجم. حالات اتنے سخت تھے کہ نبی مکرم شافع محشر آقائے نامدار تاجدار بطحا ہمارے دل کا سرور اور ہماری آنکھوں کا نور, جس پر ہماری جانیں قربان ہوں, ہمارے بچے قربان, ہماری بچیاں قربان, ہمارا دھن دولت سب کچھ اس نبی پر قربان ہو. اس نبی پاک کو اتنا ستایا گیا کہ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنا عزیز وطن چھوڑنے جا رہے ہیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں. اور جس وقت خانے کعبہ سے آپ ہو کر گزرتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے, مکے سے الوداع کہنے کے لیے, بار بار آپ کی نگاہیں کعبے کی طرف جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے, تو مجھے بہت محبوب ہے, لیکن میں کیا کروں, یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. یہ بے بسی اور بے کسی کا عالم, لیکن مستقبل کے عزائم کیسے تھے اسی سفر میں تھے. مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں. 100 اونٹ اس دور میں یہ بہت بڑا اعلان تھا, بہت بڑا اعلان. تو سراقہ ابن جوشم, تاریخ نے اس کا نام ریکارڈ کیا ہے, باقی اور بھی بہت سے لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے کوشش کی ہوگی کہ 100 اونٹ مل جائے. اس نے بہت کوشش کی اور آخر کار اس راستے پر چل پڑا جس راستے سے آپ مدینے کا سفر طے کر رہے تھے مکے کو چھوڑ کر, اور دور سے اسے نظر آیا. اس نے دیکھا
بس بہت خوش ہو گیا کہ اب 100 اونٹ میرے پکے ہو گئے، اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا اور آپ نے اپنا رخ انور آپ نے موڑا، دیکھا سراقہ آ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید اعلان کے لالچ نے اسے آمادہ کیا۔ جیسی آپ نے دیکھا بس ایک دم سے اس کا گھوڑا لڑکھڑایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ سمجھ گیا کہ میں غلط راستے پر۔ آپ نے فرمایا سراقہ کیا بات؟ کہا کچھ نہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیں۔ کہا جا، چلا واپس۔ پھر دل نے کہا رے ہو سکتا ہے ٹھوکر لگ گئی ہو، گھوڑا گر پڑا ہو، چلو ایک بار اور کوشش، اگین ٹرائی۔ پھر دوڑایا، پھر جیسے ہی قریب پہنچنے والا تھا پھر گھوڑا گرا اور زمین کے بر وہ بھی گرا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ یہی کیا، تو تیسری مرتبہ اسے جب قاعدے سے سمجھ میں آ گیا تو واپس جانے والا تھا، تو حضور نے اس سے ایک عجیب بات کہی، وہ ہل کر رہ گیا۔ حضور نے فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، کیا تیری خوشی کا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں۔ اس کے پیروں سے زمین نکلی۔ اس نے کہا کسرا ابن ہرمز؟ آپ نے فرمایا نعم۔ اس نے کہا کسرا ابن ہرمز کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے؟ کسرا یہ کون تھا؟ اس وقت کی آدھی دنیا کا بادشاہ، جس کے تخت و تاج، ہیرے جواہرات اور مرصع قسم کا اس کا وہ انداز کہ پوری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس بادشاہ کے کنگن اے کسرا تیرے ہاتھ میں، اے سراقہ تیرے ہاتھ میں۔ اسے یقین تو ہو گیا تھا کہ بے شک آپ سچے نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ لکھ کر دے دیجیے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لکھوایا اور وہ پرچہ ان کے حوالے کر۔ حالات یہ ہے کہ آپ کو مکے کے اندر رہنے نہیں دیا جا رہا، چاروں طرف سے مشرکین مکہ آپ کی جان لینے کے در پر، کیونکہ جس رات آپ وہاں سے نکلے ہیں اس وقت چاروں طرف سے مشرکین مکہ ننگی تلواروں سے آپ کا گھر گھیرے ہیں، لیکن شان نبوت کا ایک چھوٹا سا یہ انداز تھا کہ آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور پھونک کا جب آپ نے ڈالا ہے تو وہ سب ان کے سروں پر، حضرت علی کو لٹایا اپنے بستر پر اور آپ چلے گئے ان کے سامنے سے، انہیں نظر بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی نے آ کر کہا کہ ارے کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار۔ کہا وہ تو نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پر خاک بھی ڈال کر گئے۔ حالات اتنے سخت تھے۔ آپ کو کون روک رہا ہے تلوار لے کر کھڑا ہے نماز پڑھنے سے؟ آپ کو کون روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے کہ آپ بے حیائی کریں ورنہ یہ میری تلوار؟ کون روک رہا ہے کہ برقع آپ نہ پہنے ورنہ یہ میری تلوار؟ کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ شادی میں فضول خرچی کریں ورنہ میری یہ تلوار؟ کون آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں ورنہ میری یہ تلوار؟ کون آپ کو مجبور کر رہا ہے اس ملک میں کہ آپ اپنے شاعر اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہاں اگر ہمارا جرم لمبا ہوا تو خدا نہ کرے وہ بدنصیب دن آ سکتا، لیکن ابھی اس ملک کے اندر ایک ایک نماز میں لاکھوں نہیں کروڑوں پیشانیاں خدا کے دربار میں جھک رہے ہیں۔
پھر بھی ہم ذلت کا، مایوسی کا، ضعف کا، کمزوری کا، اضمحلال کا، پزمردی کا شکار ہوں، اس کا مطلب ہمارے سامنے تاریخ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے جہاں سارے راستے بند ہیں، لیکن مستقبل اتنا روشن ہے کہ آپ ایک معمولی آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس وقت کا جو پوری دنیا کا بڑا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو شکست ہوگی، اس کا خزانہ تیرے قدموں میں پڑا ہوگا، اس کے کنگن اے سراقہ تیرے ہاتھوں میں۔ مایوسی ان کے یہاں ہوتی ہے جو کفر اور شرک کا شکار۔ اہل ایمان کے یہاں مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، وہ اتنا خطرناک دور اور یہ مستقبل۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس ملک میں اگر مسلمانوں نے یہ دو ذمہ داری ادا کر دی تو اللہ کا یہ الہی قانون ہے کہ اس ملک میں اس امت مسلمہ کے غلبے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ملک کے تمام باشندے اتنی قوت کے ساتھ اپنے اسلامی قانون پر، اسلامی نظام پر، بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پر اتنی پابندی سے جم جائیں، اگر کوئی وقت کا فتنہ اس سے بھی ہٹانے کی کوشش کرے تو ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دور میں، جس دور کی میں نے کچھ جھلک دکھائی، حالات کتنے سخت تھے، لیکن آپ ان کے اندر کا وہ ایمانی کرشمہ دیکھیے کہ ایسا زبردست اعتماد اور انشراح تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو قیصر روم نے، روم کے بادشاہ نے، یعنی رومن امپائر، آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو رومن ایک پوری سویلائزیشن ہے، پورا ایک نظام تھا جو دنیا پر غالب تھا، اور رومن امپائر کی حکومت کا سکہ آدھی دنیا کے اندر ایسا غالب تھا کہ کہیں کوئی چو نہیں کر سکتا تھا، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اسلام کا پیغام لے کر گئے اس کے پاس تو اس نے انہیں گرفتار کروا کے قید کروایا۔ اگلے دن انہیں پیش کیا گیا دربار میں۔ وہ بادشاہ اپنے اس نشے میں چور اور مست تھا، اس نے بہت محبت سے پہلے کہا کہ عبداللہ میں تیرے سامنے نصرانیت کو پیش کرتا، یعنی تم عیسائی ہو جاؤ، کرسچینٹی کو قبول کر لو تو میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا اور تمہارا بہت اعزاز اور اکرام کروں، بہت تمہارا رسپیکٹ ہوگا، بڑا ویلکم ہوگا، بڑا تمہارا سواگت ہوگا۔ آج تو سواگت ہی کے لیے مرے جا رہے ہیں، ایمان رہے نہ رہے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن سواگت ضرور ہو جائے۔ کوئی سیاسی آدمی آ جائے، وہ کیچڑ نالی کا گندا، نہایت ناپاک اور نجس انسان، اور وہ اہل ایمان کے گلے میں آ کر ایک پھول ڈال دے تو وہ صاحب اتنا زیادہ اپنے کو باعزت سمجھتا ہے، لگتا ہے کہ اسے ہندوستان کی وزارت دے دی گئی۔ اس ذلیل شخص کو نہیں معلوم ہے کہ وہ جس گندی سوچ کے ہیں وہ کبھی بھی تمہارے مفاد کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں، تمہیں عزت اور عہدہ دینے کے لیے نہیں ہے، وہ تمہیں صرف یوز کرنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے تمہارا اکرام کرتے ہیں۔ پیمانے بدل گئے، اس لیے خدا کی طرف سے ذلتوں کے فیصلے کیے گئے۔ گرفتار کیا گیا، اس نے کہا کہ اگر عیسائیت کو قبول کر لیتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا اور بہت تمہارا اکرام کروں گا۔ اس مرد خدا گاہ و خدا مست کا اعلان حق سنیے، اس نے کہا اے نادان سن لے، ان الموت احب الی الف مرۃ مما تدعوننی الیہ۔ اے نادان و بیوقوف سن، جس چیز کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے اس کی طرف جانا میرے لیے 1000 مرتبہ موت کے منہ میں جانے سے آسان ہے۔ اس نے دیکھا ایسے نہیں مانے گا، اور بڑا اور زیادہ آگے بڑھ کر اس نے ایک اور ڈوڑا ڈالا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اگر تم میری بات کو مان لو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی حکومت کا تمہیں بادشاہ بنا،
آدھی پر میری حکومت ہوگی اور آدھی پر تمہاری ہوگی۔ اس توحید کے سچے پرستار و علمبردار نے کہا کہ اے بادشاہ وقت سن لے، اگر تو مجھے صرف اپنی نہیں اپنی بھی اور جمیع ما ملکت العرب اور عرب جتنی سرزمین کے مالک ہیں اس سب کا مجھے بادشاہ بنا دے، اور اس کے نتیجے میں تو مجھ سے کہے کہ میں ایک لمحے کے لیے، بلکہ اس میں جو الفاظ ہیں طرفت عین ما ترکتہ، کہ صرف پلک جھپکنے کے برابر میں اپنے دین حق کو چھوڑ دوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف پلک جھپکنے کے برابر ہم اپنے دین سے ہٹ جائیں اور پھر اپنے دین کو اختیار کر لیں اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی بادشاہت میرے قدموں میں پڑی ہو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس سے بھی نہیں مانے گا۔ اب اس نے وہ حربہ استعمال کیا جو دنیا کی ساری باطل قومیں اخیر میں مجبور ہو کر اختیار کیا کرتی۔ آج جس رخ پر اس ملک کے اندر کوششیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف یا کسی اور ملک میں کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ وہی آخری حربہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اندر خوف اور دہشت پیدا کر دی تو پھر اس قوم کو حق سے ہٹانا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ اس نے آخری کوشش کی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا افعل وما بدالک، مجھے دھمکی مت دے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ تو اس نے کہا لے جاؤ اور اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو، لیکن دیکھو کوئی تیر اس کے مت مارنا، اس کے کنارے کنارے تیر مارنا، تاکہ ہو سکتا ہے دہشت اور خوف سے یہ عیسائیت کو قبول کر لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ لے گئے۔ بہت دیر تک ان کے تیر انداز، بادشاہوں کے جو خاص تیر انداز ہوتے ہیں وہ بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ کہے کہ ناک پر مارنا ہے تو کوئی تیر خطا نہیں کرے گا، پھر وہ ناک ہی پر لگے گا۔ ایسے ماہر لوگ بادشاہ کے پاس رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ تیر ماریں، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، لیکن کوئی اس کے بدن پر نہیں لگ سکتا۔ بہت دیر ہو گئی، تھک گئے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا چلو لے آؤ، واپس لے آؤ۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو بس یہ اب آخری موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ تو نے کہا جو میرا فیصلہ ہے میں تجھے سنا چکا ہوں، یہ آخری فیصلہ، لے جاؤ اور اسے لے جا کر جلتے ہوئے کڑھاوے میں ڈال۔ لے کر چلے اور جب کڑھاوے کے وہ قریب پہنچے تو بہت زور زور سے وہ رونے لگے۔ تو جو لوگ لے کر جا رہے تھے جب دیکھا کہ بہت رو رہے ہیں تو فوراً قیصر روم کو خبر کی کہ وہ تو بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا رے اچھا فوراً واپس لاؤ، فوراً واپس لایا گیا۔ کہا ملذی ابکا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا اب بھی آپ کے لیے وہی چیز ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو سب ختم، اور میں پھر سے آپ کو اپنے ملک میں شریک کرنے کے لیے تیار۔ کیا جواب دیا ہے اس شخص نے! کاش یہی جواب آج کے اس دور میں ہر مسلمان کا، ان کے بچوں کا، ان کی بچیوں کا، ان کی عورتوں کا یہی جواب ہو جائے، بس پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا ویحک، ابکانی انی قلت فی نفسی تلقى الآن في هذه القطعة فتذهب نفسي وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في سبيل الله في هذه القطعة۔ کا نادان بیوقوف، شاید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کڑھاوے میں ڈالے جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں صرف اس غم میں رو رہا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک جان دی تھی، آج اس کے نام پر جب جان دینے کا نمبر آیا ہے تو میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ کاش میری تمنا یہ تھی کہ میرے جسم کے جتنے روئے ہیں
ان روئے کے بقدر میری جانیں ہوتی اور وہ ساری جانیں میرے اللہ کے نام پر اسی طرح قربان کی جاتی. میں اس غم کی وجہ سے رو رہا ہوں. یہ وہ طاقت ہے جو دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اعتماد اور یہ کانفیڈنس، اس نے کہا کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اس نے اپنا پورا فیصلہ بدل دیا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میرے عزیز بھائیوں، یہ اس دور کی میں تاریخ سنا رہا ہوں جس دور میں مسلمان پستی کے ساتھ، پستی کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی ایمانی زندگی، ان کی عملی زندگی ایسی مضبوط تھی کہ کوئی بڑا سے بڑا ستمگر بھی انہیں ایک لمحے کے لیے حق سے ہٹا نہیں سکتا. آج ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے، معاف کریے ان لوگوں کو جو مسجدوں تک ابھی نہیں آئے ہیں، مسجدوں میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے اپنی نمازوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے وہ حرام لقمے کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے وہ رشوت لینے اور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے بھائیوں کی زمینیں مار دی جاتی ہیں، بہنوں کا حق مار دیا جاتا ہے. اس بندے خدا کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم شریعت پر ہیں، اسلام پر ہیں یا اسلام سے باہر ہو چکے ہیں. اور پھر ہم امید کریں کہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. خدا کی قسم کبھی نہیں. اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ایک کام جو پوری امت کو مجموعی طور پر کرنا ہے وہ یہ کہ پوری قوم من حیث القوم مضبوطی کے ساتھ ایک ایک چیز کو معلوم کر کے، علماء سے پوچھ کر، ائمہ سے رابطہ کر کے، پورا یہ گاؤں، پورا ایریا، یہ پوری اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری زندگی دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. ہماری گردن اور ہماری پوری لائف ایسی خدائی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہو کہ ہم اس سے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہ. یہ سب سے پہلی شرط. دوسری شرط جو اس ملک کے اندر تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پر کرنی ہے، میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوتاہی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر وہ نفرت کی فضا پیدا ہونے کا ماحول مل گیا، وہ اسباب پیدا ہو گئے، وہ دوریاں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ زہر ایسا گھول دیا گیا کہ مسلمانوں کی تصویر، قرآن کی تصویر، اسلام کی تصویر بگاڑ دی. یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہت خطرناک لوگ. وہ کیا جرم ہے جو کیا گیا ہے؟ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک اس ملک میں وہ جرم ہوتا رہا. وہ جرم یہ ہے کہ اسلام کی دوسری بڑی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس ملک میں اقلیت کے ساتھ ہوں، جس ملک میں ضعف اور کمزوری کے ساتھ ہوں، جس ملک میں اقتدار کسی اور کے پاس ہو، اس ملک میں مسلمانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں، جس خطے میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، جس شہر میں رہیں، جس صوبے میں رہیں، جس ایریے میں رہیں، اس ملک کے تمام، اس ایریے کے تمام باشندوں کو اسلام کا تعارف، اسلام کا انٹروڈکشن، اللہ کی وحدانیت کا تعارف، اسلامی نظام کا تعارف، اسلامی نظام کا پرچے اس انداز میں اس ملک کے باشندوں تک پہنچایا جائے کہ حق کی آواز ان کے کانوں تک ایک مرتبہ ضرور پہنچے. اگر یہ نہیں کیا گیا تو خدا کی قسم اللہ کی طرف سے کبھی بھی ذلت کا فیصلہ نہیں اٹھایا جائے. یہ کچھ بندھے تک الہی قانون ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے،
قرآن میں جہاں پر اس امت کی اس ذمہ داری کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ کا انداز بالکل بدل جاتا ہے، وہاں شفقت کا انداز ختم ہو جاتا ہے، وہاں انذار کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اور اللہ کہیں کہتے ہیں اگر تم نے اسلام کے لیے، اسلام کے تعارف کے لیے، اسلام کی آواز کو پہنچانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے اگر تم نے قربانیاں نہیں دی، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی عزت و آبرو سے بھی، اپنی صلاحیت سے بھی، اے مسلمانوں اگر تم نے نہیں کی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے مسلمانوں تم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جب کہا جائے اسلام کا تعارف، اسلام کا انٹروڈکشن، تو اس کا مطلب ہرگز صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک مخصوص دائرے میں کام کر کے یہ سمجھیں کہ ملک کے باشندوں تک حق کی آواز پہنچ گئی۔ حق کی آواز پہنچانا یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بغیر اللہ کی نصرت نہیں اترتی۔ یہ دو ذمہ داریاں پوری تاریخ میں جس ملک میں مسلمانوں نے اقلیت میں ہونے کے باوجود ادا کی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے اس ملک کی قسمت کو پلٹ دیا، پوری ملک کی تاریخ بدل گئی، پورے ملک کا نقشہ بدل گیا، پورے ملک کے اندر اسلام کا ایسا غلبہ ہوا ہے، اسلام کا ایسا شورا ہوا ہے کہ پورے ملک کی تہذیب اور تمدن بلکہ ان کی زبان تک بدل گئی ہے۔ اس ملک میں جو برادران وطن میں غلط فہمیاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تک اسلام کی آواز نہیں پہنچائی گئی۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں۔ سیرت النبی میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے بڑی مثال ملتی ہے اس چیز کی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اتنا زہر بھر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کہ نعوذ باللہ وہ اس زہر کی وجہ سے ننگی تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جا رہے۔ کسی نے بھی اتنا گندا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے اتنا ناپاک اور گندا فیصلہ کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ جو اس وقت کے میڈیا نے، اس وقت کے زہریلے لوگوں نے، اس وقت کے گندے لوگوں نے جو ان کے کانوں تک آواز پہنچائی تھی وہی گندی آواز ان کے کانوں تک پہنچی تھی، لیکن اس زہر میں بجھ کر، اس گندے نشے میں مست ہو کر، ننگی تلوار لے کر سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں پہنچے، ایک صحابی ملے، انہوں نے غصے سے دیکھ کر سمجھ لیا کہ ان کا ارادہ کچھ گندا ہے۔ پوچھا عمر کیا بات ہے، کیوں تمہارے تیور چڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت دن ہو چکا ہے، بس اب اس روزانہ کے جھنجھٹ کو میں ختم کرتا ہوں اور قصے کو ختم کر دیتا ہوں۔ کہا مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا یہ ارادہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ عمر جس چراغ کو گل کرنے کے لیے تم چلے ہو اس چراغ کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک دم سے غصے کا رخ ادھر اور سیدھے پہنچے اپنی بہن کے، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر جو صحابی ان کو قرآن پڑھا رہے تھے وہ سمجھ گئے عمر کی آواز سے کہ یہ عمر ہیں، وہ جلدی سے وہ گھر کے کونے میں چلے گئے۔ بہن نے آ کر دروازہ کھولا، جیسے ہی بہن نے دروازہ کھولا عمر نے کہا کہ اصبوتی یا عدو اللہ، اے اللہ کی دشمن کیا تو بے دین ہوگی؟ کہا کہ بھائی جان اگر وہ چیز حق ہو تو بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر نے، ابھی حضرت عمر نہیں ہوئے تھے، عمر نے کنٹاب جب مارا اپنی بہن کے رخسار پر اتنی زور سے کہ ان کے خون بہنے لگے۔ بہن نے پھر ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ بھائی جان آپ سے جو ہو سکے وہ کر لیجیے، لیکن جو میں نے حق اور سچ اور ستیہ کو قبول کیا اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔
ان کے شوہر بچانے کے لیے آئے، ان کو بھی زمین پر گرا کر اتنا مارا کہ بیچارے وہ نٹھال ہو۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، دوسری طرف بہن کے رخسار سے خون بھی بہ رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ خون جب نکلتا ہے تو وہ اثر دکھاتا ہی۔ کہا اچھا جو تم ابھی پڑھ رہی تھی، وہ ان کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، ذرا مجھے لاؤ، دکھاؤ، آخر دیکھیں وہ ہے کیا۔ آج صحیح بات نہیں، ہم پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتے ہیں، جس کے دل میں بھی اسلام کے بارے میں ادنا سے بھی کوئی بدگمانی اور غلط خیال ہو، یہ اس مائک سے کھلا چیلنج ہے دنیا کے تمام انسانوں کو کہ خدا کے لیے اندھے نہ بنو، آنکھیں کھولو، دل کھولو اور کھلے دل کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرو، اس کے بعد صداقت اور سچائی تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ وہ جس نشے میں چور تھے، اس نشے میں انہوں نے کبھی بھی قرآن کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی تھی، دشمنوں نے بھر دیا تھا، بس اسی میں جلو بھن رہے تھے۔ آج کہا کہ لاؤ اچھا دیکھیں وہ ہے کیا۔ بہن نے کہا کہ بھائی جان آپ ناپاک ہیں، اور ناپاک آدمی میرے رب کے پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں ایسے نہیں دے سکتی ہوں جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے غسل کریے، پاک صاف ہو جائیے، تب میں وہ لا کر آپ۔ عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر آئے۔ بہن جس جذبے سے وہ لائی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، جس کلیجے سے، جس اندر کی دعا سے، اندر کی فریاد سے اللہ سے کہتے اور دعائیں کرتے ہوئے لائی ہوں گی۔ وہ صرف قرآن کے چند ورق تھے جو وہ پڑھ رہے تھے، وہ لے کر آئیں اور بھائی کے حوالے کیا۔ وہ سب عربی پڑھے ہوئے عرب کے لوگ تھے۔ بھائی نے آج پہلا دن تھا اور قرآن کی آیتیں بھائی نے پڑھنا شروع کی۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ چند آیتیں پڑھی، اس میں صرف اللہ کا تعارف ہے، قرآن کا تعارف ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ۔ چند آیتیں پڑھی اور چند سیکنڈ کے اندر حضرت عمر کا سارا وہ نشہ جو کفر کا تھا، شرک کا تھا، بے دینی کا تھا، الحاد کا تھا، غلط فہمی کا تھا، مس کنسیپشن کا تھا، مس انڈرسٹینڈنگ کا تھا، وہ سارا نشہ ہرن ہو گیا اور دل کھل گیا۔ دل نے کہا، ضمیر نے کہا، اندر کی عمر کی آتما نے کہا کہ عمر کہاں جہالت کی وادیوں میں پڑے ہوئے ہو، سنو اس رب کے پیغام حق کو، یہ تمہارے ضمیر کو پکارتا ہے، یہ تمہاری روح کو پکارتا ہے، یہ تمہارے دل کو پکارتا ہے۔ عمر تجھ سے غلطی ہوئی، تو نے آقا کو تکلیفیں پہنچائی، تو نے اس ذات کے بارے میں گندا فیصلہ کیا جو تیری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا۔ عمر بہت دیر ہو چکی ہے، چل اس کے پاس اور جا کر اس حق کو قبول کر لے۔ ایک منٹ سے کم وقت میں وہ سارا نشہ ختم ہو کر وہ جو ان کی اندر کی روح کی آواز تھی، اس آواز کو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ خدا کی قسم، اسی واقعے کو سامنے رکھ کر میں اکثر جلسوں میں یہ بات علل اعلان کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس ملک کے باشندوں کے اندر سے غلط فہمیاں دور کرنا ہے، ان کے اندر کے مس
انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنا ہے اور ان کے اس زہر کو، اس نفرت کے شعلے کو، اس نفرت کی آگ کو بجھانا ہے جس آگ میں وہ بیچارے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس حق کی آواز ان کے کانوں تک پہنچا دی، خدا کی قسم جس طرح اس دور میں اس کیمپ سے نکل کر حضرت عمر آتے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد حق کی نشانی بن جاتے ہیں، آج اس کفر و شرک کے کیمپ سے نکل کر ایسے حق کے علمبردار سامنے آئیں گے جو ہم سے زیادہ کھل کر اس ملک میں حق کا اعلان کریں۔ ہم غلط رخ پہ ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس ملک میں بہت سی بھیانک ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے بھیانک جرم ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بڑا جرم اقلیت کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ جس طرح کما حقہ اس ملک کے باشندوں کے سامنے حق کا پرچے کرانا چاہیے، حق کا انٹروڈکشن کروانا چاہیے، حق کا تعارف کروانا چاہیے، پوری امت نے اجتماعی طور پر نہیں کروایا ہے، اس کا یہ وبال ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دیر مت کریں، اب اٹھیں اس کام کے لیے اچھے انداز میں، پریم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ۔ ہمیں بہرحال حق کے پیغام کو پوری انسانیت کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ وہ دو بنیادی اصول ہیں جس کے بغیر خدا کی طرف سے کبھی اس امت کے زوال سے نکلنے کا فیصلہ ہی نہیں۔ یہ دو کام اجتماعی طور پر پوری ملت کے کرنے کے، تو کریں گے انشاءاللہ یہ دونوں کام۔ اس دونوں کام کے اندر رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے علماء ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، ان سے مشورے کے بعد کس انداز میں ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اپنوں میں کام کرنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے اس ملک کا ایک گویا انتخاب فرمایا ہے، اور اس سرزمین پر بقول ایک بہت بڑے وقت کے محدث کے، انہوں نے جو ہمارے الحمدللہ اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، میں پوری اندر کی ضمانت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن کا سب سے بڑا احسان ہے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث، اسی کے فکر کے اندر ڈھلے اور سجے ہوئے ایک ایسے عالم دین، میں جان بوجھ کر کچھ مصلحت کی وجہ سے اور ملک کے اختلاف کی وجہ سے میں ان کا نام پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس میں اس پڑوس کے ملک میں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ پوری تاریخ دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس ملک میں دعوت و تبلیغ کے نام سے جو تحریک چلی ہے، جس پر تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس تحریک نے اپنوں کے اندر جو کام کرنے کے نتائج پیش کیے ہیں، پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اپنوں میں کام کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے۔ مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بیچارے گاؤں کے چند لوگ مر رہے ہیں، گشت میں بھی وہی، ملاقات میں بھی وہی، جماعت میں وہی، باقی پورا گاؤں غفلت کی نیند سو رہا، اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت مشورہ ہو پورا گاؤں بیٹھے، بے دینی کی آگ جلا کر ایسا خاکستر کرے گی کہ ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے۔ دنیا کی آگ ہمارے گھر کو آج ختم کر سکتی ہے، کل ہم اس سے اچھا گھر تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم بے دینی کی آگ نے اگر ہمیں خاکستر کر دیا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے وہ کام دیا، اس کا احسان ہے۔ اس کی شروعات اس سرزمین سے ہوئی ہے۔ اس سرزمین کے اندر اللہ نے بعض وہ خوبیاں رکھی ہیں جو خوبیاں شاید پورے خطے زمین میں کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کام کو ایک امانت سمجھ کر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن تک حق کے پیغام پہنچانے کے جو ممکن صحیح سلامتی والے راستے ہو سکتے ہیں، ضرور حق کی آواز پہنچائی جائے، اس میں ہرگز ذرہ برابر کوتاہی نہ کی۔ یہ دو کام تو مجموعی طور پر سب کے کرنے کے ہیں، امید ہے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، شاید کریں، ہم سے نہیں کہہ رہے، پیچھے والے بھی تیار ہیں؟ آواز نہیں آ رہی میرے پاس؟
اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ جب میں آہستہ کہوں تو آپ کو زور سے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم زور سے کہیں تب آپ آہستہ بول سکتے ہیں۔ اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ ابھی دم کم ہے، جرأت سے رہو، ہمت سے رہو، حوصلے سے رہو۔ اس ملک کو آپ ہی نے بچایا ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ آپ ہی بچائیں گے، اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ بس خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارا کہیں رخ صحیح، اس کا خطرہ، رخ صحیح ہو جائے تو تاریخ نے سمجھایا ہے، کوئی مانے کوئی اندھا بنا رہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ سورج کی روشنی نکلی ہوئی ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن ہماری تاریخ سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور جس قوم کے اندر صرف اسی دنیا کا تصور ہو وہ کیا مقابلہ کرے؟ مقابلہ وہ قوم کرے گی جس کے سامنے ایک ایسا تصور ہے جہاں موت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ اب میں 3 کام وہ بتا رہا ہوں جو اسی وقت سے کرنا ہے، یہ گویا کہ ایمرجنسی صورتحال ہے۔ وہ تینوں کام ایسے ہیں، بہت آسان ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انتہائی ضروری ہے۔ پہلا کام میرے عزیز بھائیوں یہ ہے کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جتنی مائیں ہماری آواز سن رہی ہیں، سب کا یہ مشترک کام، اپنی نئی نسل کی حفاظت کے لیے، جو نئی نسل ہماری تیار ہو اس کی حفاظت کے لیے یہ پورا مجمع اور ساری ہماری مائیں اور بہنیں یہ طے کریں کہ ہم روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پابندی کے ساتھ 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہیں کرنا ہے اس میں، بہت آسان کام ہے۔ آپ پہلے گھر جائیں، یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر آپ کی ماں ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، آپ کی وائف ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد پہلے وقت طے کریے کہ ہمارا وقت کیا ہو۔ وقت ایسا ہو جس میں ان کی مشغولی نہ، کام کا وقت نہ۔ ایسے وقت میں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں۔ کرنا کیا ہے بیٹھنے کے بعد؟ بہت آسان انداز میں، سہل انداز میں۔ اگر آپ کا بچہ دیہاتی زبان سمجھتا ہے تو دیہاتی زبان، جو انداز آپ کا گھریلو ہے، علاقائی ہے، جو آپ کی زبان آپ کا بچہ سمجھ سکے، آپ اپنے ننھے منھے معصوم بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیے اور آدھے گھنٹے تک ان کے سامنے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی خلاقیت، اس کی رزاقیت، اس کے اقتدار، عالم پر اس کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت، اس انداز میں سہل طریقے سے بیان کریے کہ بچے کے قلب و جگر میں اللہ کی محبت اترتی جائے۔ روزانہ آدھا گھنٹے اگر آپ نے یہ گھٹی پلا دی، صرف زیادہ نہیں 40 اور 50 دنوں کے اندر آپ کے بچے میں جو اللہ سے ایک محبت پیدا ہوگی، آپ کا بچہ ایمانی اعتبار سے آپ سے بہت آگے نکل سکتا ہے۔ ہمارا دل جس طرح گندا ہے، بچوں کا دل اس طرح گندا نہیں ہوا کرتا۔ بچوں کا دل صاف ہوتا ہے، وہ سادہ کاغذ ہوتا ہے۔ ہاں، نقش کیا ہو رہا ہے، نقش کیا کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین، سب سے بڑی ذمہ داری والدین۔ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں بچے کے سامنے، کیا بول رہے ہیں بچے کے سامنے، کیسے ان کے اخلاق ہیں بچے کے سامنے، وہ ساری چیزیں بچوں کے قلب و جگر پر نقش ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی، موجودہ فضا میں جہاں ہر طرف ہمارے بچوں کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ایسی زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں،
کفر اور شرک لادینیت کی ایسی آندھیاں چل رہی ہیں کہ ان کے تھپیڑے دن رات ہمارے بچوں کو لگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے آدھا گھنٹہ اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، دین کے نام پر ہم نے اپنے بچوں کے لیے نکال لیا اور روزانہ پابندی سے لے کر بیٹھے اور ان کو ہم نے بتایا میرے بیٹے اللہ کون ہے، کن صفات کا مالک ہے، کیسے وہ ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کرتا ہے، کیسے وہ ہمارے لیے فضاؤں کی گردش چلاتا ہے، کیسے وہ ہمارے لیے گردش لیل و نہار اور گردش آفتاب و مہتاب کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آسان انداز میں اگر ہم نے بچے کو یہ پلا دیا تو انشاءاللہ وقت کی کوئی آندھی، وقت کا کوئی طوفان، وقت کا کوئی فتنہ ہمارے بچوں کے ایمان کو نہیں چھین سکتا۔ لیکن انداز میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ دل سے متوجہ ہو، اس کو ایک مزہ آئے کہ ہاں بیٹھیں گے ابو کے ساتھ، اس وقت بیٹھیں گے۔ ابو جو قصے سناتے ہیں اس میں آپ انبیاء کے قصے، اولیاء کے قصے، صحابہ اکرام کے قصے، ان کی عورتوں کے قصے، ان کے بچوں کے قصے اس انداز میں سنائیے کہ بچہ جذبے سے سنے، اندر کی شعور سے سنے۔ اور میں خدائی ضمانت یہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو خدا کی قسم دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے بچوں کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ایک وہ منظر ہے جہاں ہر وقت فضاؤں میں اڑتے ہوئے راکٹ ہیں، اڑتے ہوئے میزائل ہیں، اڑتے ہوئے وہ ایسے ڈرون کیمرے ہیں، ایسے فضائی حملے کرنے والے جہاز ہیں جہاں ایک منٹ کے اندر پوری بلڈنگ ملبے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ ظالم دنیا، ستمگر دنیا ان معذور اور مجبور و مقہور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر اپنی طاقت کی آخری انتہا کو آزما کر بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن کیا آج تک کسی اینکر نے ایسی کوئی تصویر دکھائی ہو کہ اس سرزمین کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ایمان پر کوئی زد آ گئی ہو، کوئی آنچ آ گئی ہو؟ کوئی اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اس وقت موجودہ دور میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے پوری دنیا کفر و شرک کے سامنے حق کا جو اعلان اور اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے فرانس میں 80 دنوں کے اندر 17,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سخت حالات میں جہاں ان کے پاس کئی دنوں تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے اور جہاں اتنے سخت حالات کر دیے جاتے ہیں کہ بالکل جان جانے کے قریب، لیکن موت کے منہ میں جاتے جاتے وہ بچے جس حق کا اعلان کرتے ہیں، ان کی زبانوں سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ یہ سنتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی بچہ یہ جاتے جاتے کہتا ہے اے اللہ میں آپ سے بس اس کی دعا کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ ایک بچی کی لاش ماں کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بچی کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے ارضیت یا رب، ارضیت یا رب، یا ربی خذ من اموالنا ودمائنا وانفسنا واعراضنا ما تشاء۔ اے میرے پروردگار، کیا آپ میرے اس بچے کی شہادت سے راضی اور خوش ہیں؟ کیا آپ میرے بچے کی قربانی سے راضی اور خوش ہیں؟ اے ہمارے رب، ہماری یہ جانیں، ہمارا یہ مال، ہماری یہ عزت و آبرو سب آپ کے لیے قربان ہے، ہم سب اس کے لیے حاضر ہیں۔ ایک بچی معصوم ہاسپٹل میں لیٹی ہوئی زخموں سے چور، اور جا کر اینکر اس سے کہتا ہے بالکل ایک دم برجسہ اس نے منہ میں مائک لگا دیا اور اس نے کہا الا تخافین من ھذا، اے بچی کیا تمہیں ان حالات سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ اس بچی نے فوراً کہا، فوراً بغیر تاخیر کے، واللہ انی لا اخاف من ھذا، ہرگز نہیں، بخدا مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ انی اعلم انہ امتحان من رب العالمین،
مجھے یقین ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرا امتحان ہے، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے امتحان میں کامیاب ہوتی ہوں یا ناکام ہوں۔ ایک بچے کی روح پرواز ہونے والی ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ اب گیا، لیکن جان جانے سے پہلے وہ نیچے سے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، زور سے شہادت دے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ تیرے باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میرا بیٹا ایمان پر جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جو بچے اس وقت نتیجہ بن کر پوری دنیا کے سامنے آئے ہیں، پوری دنیا اس سے ہلی ہوئی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی فوج کو، دنیا کے سب سے بڑے لشکر کو، دنیا کے سب سے مضبوط ملک کو شکست کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے کانسیپٹ، ان کے خیالات، ان کے تصورات بالکل کلیئر اور صاف ہیں۔ وہ نتیجہ ہے ان کی ماؤں کی اس قربانی کا۔ تقریباً 23 سال سے مسلسل ان کی مائیں فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر 2-2 گھنٹے تک بیٹھتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں، بیٹے رب کون ہے، الہ کون ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، موت کا تصور کیا ہے، شہادت ہوتی کیا ہے۔ ایسا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان بچوں کے ایمان و یقین کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس سے بھیانک ایک تصویر آتی ہے، 3 اسرائیلی فوجی، ایک سر کے پاس اور ایک پیروں کے پاس اور ایک سینے پر گن مشین لیے ہوئے، اور اس بچے سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اور بالکل دہانے پر۔ لیکن آپ سنیں گے اس ویڈیو کی کلپ میں، زور سے جان جانے سے پہلے اس بچے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سلام ہو اس بچے پر، اور بے شمار رحمتیں ہوں اس کی اس ماں پر، جس ماں نے کتنی محبت کے ساتھ، کیسا عشق خدا اور عشق رسول کا کیسا چراغ اس نے روشن کیا کہ آج وہ بیٹا جاتے جاتے پوری دنیا کو، خاص کر اپنی ماں کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اے میری ماں، اگر آپ زندہ ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا بیٹا جو آپ نے درس دیا، جو آپ نے سبق دیا، جو آپ نے گھٹی پلائی تھی، آپ کا بیٹا جاتے جاتے اس کی شہادت دیتے ہوئے جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بچے جن خطرات میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف 4 سال کے اندر تقریباً 10 لاکھ بچے اور بچیاں، تقریباً 10 لاکھ بچے اور بچیاں کفر و شرک کی جہنم کی طرف جا چکے۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں، ان کے سامنے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو اچھے انداز میں بیان کیا جائے۔ دوسری چیز جو پورے علاقے کے تمام مسلمانوں کو کرنا ہے، اپنے پورے علاقے کا ایسا سروے، ایسا جائزہ جہاں پر تمام بچوں اور بچیوں کی فہرست تیار ہو، اور اس فہرست میں کوئی بھی کسی گھر کا بچہ اور بچی نہ چھوٹنے پائے۔ اس کی پوری فہرست، اس میں کتنی عمر کے بچے ہیں، کتنی عمر کی بچیاں ہیں، جو بچیاں 10 سال سے کم کی ہوں ان بچیوں کی فہرست، اور جو بچے چھوٹے ہوں اور بڑے ہوں ان کی پوری فہرست تیار ہو جائے، اور تیار ہونے کے بعد پھر ان کے کلاسز ایسے اسلامی مکتب کے نام سے شروع کیے جائیں کہ پورے علاقے کا کوئی بچہ اور بچی باقی نہ بچے۔ یہ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے۔ تیسرا کام جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، میرے عزیز بھائیوں، تقریباً وقت ہو چکا ہے اور میں نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا ہے، یہ وقت ہو چکا ہے، بس یہ آخری بات آپ کو جو حوالے کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ تیسرا کام جو ہم سب کو کرنا ہے وہ یہ کہ پورے علاقے میں ایسی ہماری محنت ہو، ایسی کوشش ہو کہ 100% ہمارا مسلم بچہ جو بالغ ہو، خصوصی طور پر وہ پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر با جماعت نماز کا اہتمام کرنا۔
اس کے لیے جماعت والے جو کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن یہ تمام پوری قوم کی مشترک ذمہ داری ہے، خاص کر جو ہمارے نمازی ہیں وہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، یارو یار کو، جو آپس میں ملنے جلنے والے ہیں، جب ہم شادی کے لیے، تقریب کے لیے، چائے کے ہوٹلوں کے لیے، ادھر ادھر کے لیے لے جا سکتے ہیں، تو کیا ہم خدا کے گھر کے لیے اپنے بھائیوں کو تیار نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسی مشترک محنت ہو کہ 100% ہمارے جتنے محلوں کے اندر بالغ مرد ہیں وہ مسجدوں کے اندر ہوں، جتنی مائیں اور بہنیں ہیں وہ سب کی سب 5 وقت کی نماز کا اہتمام گھروں کے اندر کریں، کیونکہ اگر خدا نہ کرے کسی بستی میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں تو اس بستی پر اللہ کا جو عذاب، جو قہر اترتا ہے، پھر ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں باتوں پر فوری طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پورے علاقوں کے اندر ایسی مشترک محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے پورے علاقے بہت ہی محفوظ انداز میں دشمنوں کی تمام سازشوں اور چالوں سے اس انداز میں سیف ہو جائیں کہ وقت کا کوئی فتنہ ہمارے بچوں اور بچیوں کا شکار نہ کر سکے۔ اور خصوصاً یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے جو اطراف کے 4-5 گاؤں ہیں جہاں پر تقریباً 100% مسلم آبادی ہے، یہاں پر اور بہت سی شکلیں ایسی قائم کی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان تمام فتنوں کا سد باب کر سکتے ہیں جو دبے پاؤں گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔